اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ چند جمعوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کے اخلاق حسنہ پر چند باتیں سامنے آتی رہی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، سچا اور پکا عشق نصیب فرمائے. کل قیامت کے دن آپ کے ہاتھوں سے آب کوثر بھی نصیب فرمائے اور آپ کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، آپ کا دیدار بھی نصیب فرمائے. بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
سچی اور پکی محبت کا جو اظہار ہے، ان کی بہت سارے صفات سامنے آتی رہی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت بھی ہو اور آپ کی اطاعت و فرما برداری بھی ہو، آپ کی سنتوں سے سچی محبت کی نشانی یہ بھی ہو کہ آپ کی سنتوں کی صحیح معنوں میں پیروی کی جائے۔ وہی میرے بزرگ دوستو، آپ علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام بھی کیا جائے، اور اس میں بھی جمعہ کے دن اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جمعہ کا دن دوستو کوئی معمولی دن نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو ملا ہوا ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے۔ اس سے پہلے پچھلی قوموں کو جمعہ کا دن نصیب نہیں تھا، بہت ساری قومیں گزری ہیں، 1,00,000 سے زیادہ بھی گزری ہیں، البتہ ان قوموں میں ایک یہود، ایک نصارہ اور پھر یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور و معروف ہیں۔ یہودیوں کو ہفتے کا دن جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کون سا دن دنوں میں خاص ہے، خاص ہونا چاہیے، تو انہوں نے ہفتے کے دن کو منتخب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو 24 گھنٹے اپنی عبادت کے لیے انہیں حکم دیا کہ 24 گھنٹے صرف میری عبادت ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، انہوں نے اس حکم کو نہیں مانا اور حکم عدولی کی، اللہ کے حکم کو توڑا، نافرمانی کی، جس کی وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، کہ ان کی شکلیں بندروں سے بدل گئیں۔ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ آگے فرمایا کہ جو ہے انہیں اس حکم کو توڑنے کی وجہ سے خاص دن کو منتخب کیا، اور اس دن پر عبادت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شکلیں بندروں سے بدل گئی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ امت ماشاءاللہ بجتی بچاتی ہوئی چل رہی ہے۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر شفقت کیا، اس امت پر آپ نے خاص دعا کی، جن دعاؤں کی صدقوں کے بدلے دوستو آج ہم بچتے بچاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہودیوں نے ہفتہ لیا تو نصارہ نے اتوار لیا۔ اتوار کے دن ایک مجبوری کی وجہ سے کہ چھٹیوں کا دن چلتا ہے، اس کی وجہ سے دوستو اس دن میں کوئی پروگرام اور پھر جو ہے کوئی جلسہ اور کوئی چیز رکھ لیتے ہیں تو الگ چیز ہے، لیکن دل سے اس کا احترام اور دل سے اس کی عظمت اور دل سے اس دن کی محبت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلامی ملک نہیں ہے کہ جمعہ کے دن چھٹی کی جائے، جی جمہوری ملک ہے، جس کی وجہ سے دوستو اگر اتوار کے دن کوئی یہ چیز چھٹی کا موقع آئے تو اسے صرف باہر ہی تک محدود رکھے۔ اب بعض لوگوں کا مزاج اتوار آ گیا تو ہم نہ خطبہ باہر، ہمیں کیا پکاتی، کیا آرام کرتی، کیا یہ کرتی، کیا وہ کرتی، نہیں۔ تو جب اس امت کا معاملہ آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے یہ بات رکھی، اے میرے محمد، اے میرے محبوب، آپ کس دن کو پسند کریں گے کہ یہ ان دنوں میں
7 دنوں میں کوئی خاص دن آپ مخصوص کریں تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو منتخب کیا۔ اور ادھر سے اللہ فرماتے میرے محبوب میرا بھی ارادہ جمعہ کا دن ہی کا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جمعہ کا دن دوستو اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے تحفہ ہے۔ لیکن جمعہ کی نماز دوستو اس کی عبادت یہ تو پورے دن کو خاص نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، جبکہ پچھلی قوموں کو پورا دن دینا پڑتا تھا۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ پورے 24 گھنٹے جمعہ کے دن عبادت کے لیے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کی امت کی عمر بھی تو دیکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اہل علم حضرات فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ دنیا کی بچپن کا زمانہ ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک دنیا کی جوانی کا زمانہ ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ اور بڑھاپے میں ہوتا کیا ہے کہ بوڑھا آدمی جو عمل کرتا ہے اس عمل کو قابل قدر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس سے تھوڑا ہی عمل ہوتا ہے، لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ اسے شاباشی بھی دی جاتی ہے۔ اس لیے جب بال سفید ہو جاتے ہیں تو اس بڑھاپے کی 2 رکعت نماز، جوانی کی 2 رکعت نماز بڑھاپے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے، اور بڑھاپے کے عالم میں آدمی عبادت زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ جوانی میں جو کچھ عبادت کرتا تھا اب بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے، ضعیف ہونے کی وجہ سے جن نفل عبادتوں کو اور نفل اذکار کو یہ جو کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن دوستو اسے جوانی میں وہ جو کچھ کرتا تھا اس کے برابر بڑھاپے میں نہ کرتے ہوئے بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ کیسا وہ پنشن آتی رہے گی، آدمی کام کر ریٹائرڈ ہو کر کام چھوڑ دیتا ہے اور کام نہیں کرتا تو پھر اسے پنشن ملتی ہے۔ اسی طرح دوستو یہ جوانی کے لمحات کو، جوانی کی زندگی کو صرف دنیا کے پیچھے کمانے جمانے اور دنیا کے پیچھے لگا کر فنا اور برباد نہ کرو، جوانی میں بھی عبادت کرو تاکہ بڑھاپے میں جن اعمال کو تم نہ کر سکتے ہو وہ سارے کا سارا اجر جوانی کی عبادت کا بڑھاپے میں ملتا رہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن اس امت کو عطیے کے طور پر، تحفے کے طور پر دیا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور ماشاءاللہ مسلمان بھی اہتمام کرتا ہے جمعہ کے دن، کیا کہتو وارم بھر گوشت پکیندے نہیں پکیندے، جمعہ کے دن پکنا، جمعہ کے دن میٹھا بھی بننا، کی کہتو عید المؤمن، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ یہ سارے چیزیں یہ بھی دوستو فضیلت کا دن ہے، اور غسل کرنے پر مسجد کو چل کر آنے پر واقعتاً فضیلت ہے، صرف یہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے بلکہ جمعہ کے دن کے بڑے فضائل ہیں اور اعمال کرنے کے لیے سید الایام ہے۔ اور آگے روایت میں آتا ہے اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن بہت افضل دن ہے، یہاں تک کہ عید الفطر سے بھی اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر فضیلت والا دن ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش
جی جمعہ کے دن ہوئی ہے، اور آپ کو جنت سے جو اتار دیا گیا تھا روئے زمین پر وہ جمعہ کا دن تھا، اور اس سے آگے فرمایا کہ آپ کی وفات، آپ کا انتقال وہ جمعہ کے دن تھا۔ اور چوتھی فضیلت فرمائی گئی، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی میں ایمان والا اللہ سے سوال کرتا ہے تو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں فرمایا کہ وہ جمعہ کے دن بھی عصر کے بعد کا وقت ہے، جو خاص قبولیت کی گھڑی کا وقت ہوتا ہے۔ اور آگے جو اہم بات ہے دوستو، قیامت جو قائم ہوگی، قیامت جو قائم ہوگی وہ جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اس لیے جمعہ کے دن کی فجر ہوتی ہے، تمام روئے زمین کے وہ تمام چیزیں ہیں جی، جمادات، نباتات، حیوانات، کہ روئے زمین کی، زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں تھراتی ہیں، کانپتی ہیں کہ کہیں قیامت کا دن قائم نہ ہو جائے۔ ایک حضرت مسلمان کہ اللہ معاف فرمائے وہ غفلتوں میں گزارتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، قرآن کو اٹھائیں جی اور اسے پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخرت کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے بیان کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ، قیامت کا دن یہ بڑا سخت دن ہے، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد، کہ وہ دن ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنی دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا بیٹھے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوستو، عورت کے لیے زندگی میں وہ ایک دن بڑی مشکل کا دن ہوتا ہے جب وہ ڈیلیوری کا اور ولادت کا وقت ہوتا ہے۔ گویا عورت موت کے منہ میں جا کر واپس آتی ہے، ایسا کٹھن دن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ماں کے حقوق میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام سے اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بھی بٹھایا اور کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ آپ نے فرمایا، تیری ولادت کے وقت اس نے جو آہیں بھری ہے، اس ایک آہ کا حق تم نے ادا نہیں کیا۔ تو بزرگوں، دوستو، بھائیوں، کہ وہ ایسا کٹھن دن ہوتا ہے، ایسا مشکل وقت بھی عورت کو پتہ نہیں چلتا، اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ بھوپال میں بہت سال پہلے، شاید ابھی وہ کیس ختم ہو گیا، چل رہا ہے معلوم نہیں، ایک فیکٹری میں گیس جو ہے بلاسٹ ہوئی تھی، کمپنی میں، فیکٹری میں، تو جدھر کو ہوا چلتی تھی ادھر کو لاشیں پڑتے تھے۔ اسی بھوپال کا واقعہ کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگا کر چل رہی ہے، بھاگ رہی ہے اس چھوٹی سی موت سے، چھوٹے سے حادثے سے بچنے کے لیے، اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اپنے بچے کو گرا کر بھاگ رہی ہے۔ تو دوستو، وہ آخرت کا زلزلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے بارہا قرآن کو دیکھتے رہیں، آخرت کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آخرت کے حالات ہی ایسے حالات ہیں کہ آدمی جب اسے اپنا مقصد بنا لے گا، نصب العین بنا لے گا، اسے ٹارگیٹ بنا لے گا، تو دنیا کی زندگی اس کی آسانی سے گزر جائے گی۔ خوشیوں کے موقع پر آخرت کی خوشی کو یاد کرو، غم کے موقع پر آخرت کے غم کو یاد کرو، تکالیف کے موقع پر آخرت کی تکالیف کو یاد کرو، تو دوستو بہت آسانی سے فرمایا دنیا کی زندگی، آخرت کو جو آدمی سامنے رکھ کر گزارتا ہے اس کے لیے دنیا بہت آسانی سے گزر جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا کیڑا آ گیا، کاٹنے والا ہے، یہ ڈر ہے کہ کاٹ دے گا تو زخم ہوگا، فلاں ہوگا،
جی اچانک اس کیڑے کے بجائے کیڑا بھی سامنے سانپ آ گیا تو یقیناً آدمی اس کیڑے کو بھول جائے گا، اس بڑی تکلیف سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح جب آخرت سامنے ہوگی تو دوستو دنیا کی زندگی آسانی سے حل ہوتی چلے جائے گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب آدمی آخرت کے غم کو اپنے اندر لے لیتا ہے، اللہ دنیا کے غموں سے اسے نجات دے دیتے ہیں، دنیا کے غم اس کے لیے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جمعہ کا دن ہی وہ ہوتا ہے کہ جس دن دوستو قیامت قائم ہوگی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کہ تم دیکھتے نہیں ہو میری اطاعت و فرما برداری کے لیے، میرے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے۔ جی الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، زمین کی تمام چیزیں، آسمان کی تمام چیزیں یہ میرے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ کیا شجر، کیا جھاڑ، کیا پتھر، کیا سمندر، کیا پہاڑ، سب کے سب اللہ کے حضور و فرما برداری کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے تیار۔ لیکن اللہ معاف فرمائے دوستو، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں اللہ نے جس کو دوستو ڈھالا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور جس بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے معزز و مکرم بنایا ہے، فرمایا دوستو ساری دنیا کو جس کی غلامی میں لگا کر رکھا ہے، اللہ معاف فرمائے وہ حضرت انسان اللہ کی دوستو غلامی سے منہ پھیر کر زندگی گزار رہا ہے۔ دوستو نقصان کسی کا نہیں ہوگا، نقصان تو اپنی ذات کا ہوگا۔ من اساء فلنفسی ومن عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا۔ اطاعت و فرما برداری کر لو تو تب بھی تمہاری ذات کا نفع، مالک خوش ہوگا، اور دوستو نافرمانی کرو تو اس کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ تو کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ دنیا دوستو آخرت کو سنوارنے کے لیے، میں عرض کر رہا تھا جمعہ کا دن بھی دوستو اسی چیز کو یاد دلاتا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی غسل کر کر مسجد کو پیدل ماشاءاللہ چل کر آ جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے جو آدمی کسی طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے اور وہ چل کر مسجد کو آ سکتا ہے، غسل کر مسجد کو جمعہ کے دن مسجد کو آنے پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب، اور ایک سال رات بھر نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے صرف جمعہ کے لیے آنے پر۔ تو بہرحال میرے بزرگوں دوستو، یہ جمعہ کا دن ماشاءاللہ یہ ایک طرف جہاں مسلمانوں کے لیے عید المومن ہے، وہیں دوستو ایک طرح سے پوری اپنی آخرت کی زندگی کو یاد رکھنے کا، یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آدمی غسل کر آتا ہے جمعہ کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال میں سے کہ آپ ناخن بھی تراشتے، بال بھی بناتے اور جو غسل بھی کرتے۔ یہ غسل کرتے دوستو ایک چیز یاد کر لیں، جمعہ کے لیے غسل کر رہا ہوں، ایک دن زندگی میں وہ آئے گا میں غسل نہیں کروں گا بلکہ مجھے غسل کرایا جائے گا۔ اور پھر دوستو اہتمام ہوتا ہے کہ آدمی سفید کپڑے جمعہ کے دن پہنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسندیدہ کپڑا تھا، اور یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے جب تک سفید کپڑا جسم پر ہوتا ہے وہ ذکر کرتا ہے اور پھر اس لباس پہننے والے کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ لباس پہنتے ہوئے ایک چیز یاد کر لیں کہ آج میں اپنی مرضی سے لباس پہنا ہوں، ایک دن زندگی میں وہ آئے گا لباس میں نہیں پہنوں گا بلکہ کفن مجھے پہنایا جائے گا۔ 2 باتیں ہو گئی، غسل اور کپڑے۔ تیسری بات جو میں عرض کر رہا تھا، چل کر آتے یہ تصور ہو، یہ سوچا جائے کہ میں آج چل کر مسجد کو جا رہا ہوں، زندگی کا وہ آخری دن اس دنیا کا ہوگا کہ میں چلنے پر بھی مجبور ہوں گا، میں نہیں جاؤں گا
مجھے جنازے میں لے کر قبرستان جایا جائے گا، مجھے جنازے میں لے کر مسجد کو لے جایا جائے گا، اور آج جمعہ کی نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ چوتھی بات آج میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ زندگی کا آخری دن وہ ہوگا کہ میں اللہ اکبر کہنے کے لیے بھی مجبور ہو جاؤں گا، ایک اللہ اکبر کی تکبیر نہیں کہوں گا۔ آج میں نماز پڑھ رہا ہوں، زندگی کا وہ آخری دن میری نماز پڑھائی جائے گی۔ یہ 4 باتوں کا ہر جمعہ کے دن دوستو مسلمان اگر اہتمام کرے تو اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنی جو دوستو آخرت کو، حشر کو یاد رکھنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہوگا۔ بہرحال جمعہ کے دن کے بڑے فضائل ہیں۔ سورہ دخان کو جمعہ کی رات میں ایمان والا پڑھتا ہے، چھوٹی سی سورت، 25ویں پارے کی سورت، 2.5 صفحے کی سورت، اللہ پاک اس پر مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ جمعہ کے دن کی فجر بالخصوص، ویسے تو ہر نماز مسلمان پر فرض ہے، کوئی نماز کے بارے میں کبھی کسی کو چھوٹ نہیں مل سکتی۔ جمعہ کے دن کی فجر اہتمام سے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن فجر پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم استغفرک واتوب الیک، صرف 3 مرتبہ پڑھ لے، اس کے گناہ دوستو سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن ماشاءاللہ ہوتا ہے تو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت، کہ سورہ کہف جو مسلمان پڑھتا ہے اس کے قدم سے لے کر آسمان کے بلندی تک فرمایا نور بنا دیا جائے گا، جو نور کل قیامت کے دن دوستو اس سے کام آئے گا۔ اور آگے فرمایا جمعہ کے دن جو 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرے گا، جو میں عرض کرنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عشق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سال کا 1 مرتبہ کا جلوس، سال کا 1 مرتبہ کا بیان، اتنی آپ کی سیرت سستی ہے کہ صرف سال میں 1 ہی مرتبہ یاد کیا جائے، جمعہ۔ اور فرمایا دوستو پیر بلکہ ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے، اور بالخصوص جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرے گا دوستو، اسے 3 انعام ملیں گے۔ یاد رکھیں گے بھی انشاءاللہ ساری دوستو 2 مہینے سے جو سیرت کہا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے دوستو، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہو جائے۔ کتنے انعام ملیں گے؟ 3 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ نفاق سے بری ہو جائے گا، ایمان کی کمزوری اس کے دل سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی، سچا اور پکا مسلمان بن جائے گا۔ اور دوسرا انعام فرمایا جہنم کی آگ سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ فرمایا کہ جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرنے سے کل قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، شہیدوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کریں گے۔ اور آگے فرمایا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ چھوٹی سی تسبیح سبحان اللہ العظیم و بحمدی 100 مرتبہ پڑھ لے، اس کے 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے، اور ماں باپ کے 24,000 گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو، میری عمر بڑھے، اور پھر میرے مال میں اضافہ ہو، تو دوستو اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اس عمل سے ماشاءاللہ دوستو عمر میں بھی اضافہ ہوگا، روزی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور جمعہ کے دن جو آدمی اپنے ماں باپ کے یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہو، ان کی قبر پر زیارت کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ دوستو ہونا چاہیے قبرستان کا تب دورہ کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے دوستو کبھی کبھار
ہاسپتلوں کا بھی دوستو ایک سروے کرنا چاہیے، خواہ جا کر آنا چاہیے۔ کوئی مسلمان ملے تو اسے سلام کر لو، خیریت پوچھ لو، اس کے حالات پوچھ لو۔ ابھی میں چند دن پہلے ہاسپتل گیا تھا تو اللہ حفاظت فرمائے، ایک آدمی 15 دن سے اپنے باپ کو بستر پر ڈال کر خدمت میں لگا ہے۔ ایک جو ہے چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا، میں نے پوچھا کیا بات ہے، تو کہہ رہے، وہ عورت کہنے لگی ہم آسام سے آئے ہیں اور اس چھوٹے سے بچے کا اوپن ہارٹ سرجری ہوا ہے۔ کتنی بڑی دولت دوستو، یہ نعمت، یہ صحت، کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت کہ خواہ مخواہ جی ابھی ہمارے چچرے بھائی کا جی گر کر جو ہے انتڑی کو مار لگا، تو پھر دوستو 1 مہینے تک وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ ہم کبھی تصور نہیں کرتے، کبھی سوچتے نہیں ہیں کتنی بڑی نعمت، جو کچھ کھا رہے ہیں وہ انتڑی سے جو ہے پاس ہو رہا ہے۔ جب یہ بند ہوتی ہے تو دوستو پھر سارا پیٹ اب پھولنے لگتا ہے، اور پھر دوستو آدمی یہ عجیب بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ صحت بڑی دولت، اور دوستو قبرستان جائیں گے تو زندگی کا احساس ہوگا کہ وہ سارے قبرستان والے خاموش پڑے ہیں، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے جتنا چاہے اپنی آخرت کو بنا لے اور سنوار لے۔ وہ شعر دوستو ہمیشہ جی یاد رکھنے کے اور بار بار تذکرے کے قابل ہے کہ راستے میں ایک مسافر چلا تو راستے میں کچھ قبرستان ملے، قبرستان میں کچھ ہڈیاں پڑے تھے۔ وہ ہڈیوں کا یوں بیان تھا، اے مسافر سنبھل کر چل، کبھی ہم بھی تیری طرح انسان تھے۔ اس شعر کے ساتھ دوستو قبرستانوں کا دورہ ہوگا، خصوصاً ماں باپ کے جی دوستو، وہاں جا کر ان کے لیے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے، ان کو جو اجر و ثواب ملے گا اس کے ساتھ ساتھ برابر کا قرآن پڑھنے کا اجر ہمیں بھی ملے گا۔ اور پھر دوستو ہمیں بھی اپنی قبر کو اور قبرستان کو دیکھ کر اپنی قبر کو، قبرستان کو دیکھ کر اپنی حشر کو، قبرستان کو دیکھ کر دوستو اپنی آخرت کو یاد کرنے کا موقع ملے گا، اور فرما برداروں میں اس کا شمار ہوگا۔ بہرحال دوستو بہت سارے فضائل جمعہ کے دن ہیں، اس دن کو اہتمام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہو سکے تو اگلی جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی پوری قدرداری کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ لیں اس سنت